نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں، بیماریوں اور تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال کاروبار، ملازمت، صحت اور عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ بہت سارے احباب نے سوال پوچھا تھا کہ اس سال یعنی سن 2020 میں جو رمضان چل رہا ہے، صدقہ فطر یعنی فطرانے کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ آیا صدقہ فطر میں گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ اشیاء ہیں جن کو ہم صدقہ فطر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اور صدقہ فطر کے معاملے میں ہمارا جو امیر طبقہ ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت اور رزق میں کشادگی دی ہے، اس کے اندر ایک بڑی غلطی اور غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کا بھی ازالہ کیا جائے اور اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا جائے۔ تو آخر تک ہماری ویڈیو کو دیکھیں، مسئلے کو سمجھیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز سے قبل میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ اسلامی چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، صدقہ فطر یعنی فطرانہ 2.25 کلو گندم یا اس کی ویلیو یعنی اس کی جو بازار کا جو ریٹ ہے، اس کی کم از کم مقدار اس سال کے رمضان میں علماء نے 100 روپیہ مقرر کی ہے۔ کم از کم اگر کوئی 110، 20، 25 ادا کر دیتا ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کم از کم جو صدقہ فطر کی مقدار ہے اس سال وہ 100 روپیہ ہے۔ یہ گندم یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے حوالے سے 100 روپیہ بنتی ہے۔ گندم کے علاوہ فی کس اور فی فرد 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجوریں، 3.5 کلو کشمش یا ان کی بازار کی جو ویلیو بنتی ہے، قیمت بنتی ہے، وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا 3.5 کلو جو کی جو اس سال کی ویلیو اور قیمت ہے وہ 250 روپیہ ایک بندے کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ 3.5 کلو درمیانی قسم کی جو کھجوریں ہیں اس کا 1100 روپیہ ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطرانہ بنتا ہے، اور 3.5 کلو کشمش کی جو موجودہ ویلیو اور قیمت ہے درمیانی درجے کی، وہ 1700 روپیہ بنتے ہیں فی آدمی کا، فی کس اور فی فرد کا صدقہ فطر۔ یاد رکھیں، جب اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دی ہے، آپ کو بے بہا نعمتیں دی ہیں، رزق کی، مال و دولت کی کشادگی عطا فرمائی ہے، آپ کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے، دل کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ نے جتنا آپ کو مال و دولت عطا فرمائے اس حساب سے آپ کو چاہیے کہ آپ کشمش کے حوالے سے، کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ یعنی ایک آدمی کی طرف سے تقریباً 1700 روپیہ بنتا ہے 3.5 کلو کشمش کا۔ اگر آپ کشمش سے نہیں ادا کر سکتے تو اس سے کم 3.5 کلو کھجوروں کا جو 1100 روپیہ بنتا ہے وہ ادا کریں۔ اگر آپ کھجوروں کا نہیں ادا کر سکتے تو اس سے نیچے آئیں، 3.5 کلو جو کہ 250 روپیہ بنتے ہیں، آپ صدقہ فطر ہر فرد کی طرف سے 250 کے حساب سے ادا کریں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو سب سے کم مقدار ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی بازار کی ویلیو، قیمت اور ریٹ، وہ 100 روپیہ بنتا ہے۔ لیکن 100 روپیہ یہ عام افراد ہیں، جو بالکل یہ عام افراد کے لیے ہے، صاحب ثروت، امیر، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ، اور وہ افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت میں کشادگی عطا کی گئی ہے، رزق میں کشادگی دی گئی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ دل کشادہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کشمش یا کھجور کے حساب سے اپنے تمام افراد کا صدقہ فطر اور فطرانہ ادا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ فطرانے کی مقدار نکلے اور زیادہ سے زیادہ
غریب اور مساکین کی مدد کی جائے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ صرف کیا کرتے ہیں، صدقہ فطر کی جو سب سے کم مقدار ہے اسے پکڑ لیتے ہیں اور ہر فرد 100 روپے ادا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، اس مسئلے کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کشادگی دی ہے، آپ ہی اپنے دل کو کشادہ کریں، دل کو وسیع کریں، دل کو کھولیں۔ آپ کو جتنی کشادگی دی گئی ہے آپ اس حساب سے صدقہ فطر اپنے افراد کا ادا کریں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کشادگی دی ہے، جتنی مال و دولت دی ہے، جتنی رزق میں فراوانی دی ہے، آپ کو چاہیے آپ بھی اسی حساب سے اپنے دل کو کشادہ رکھیں، کھلا رکھیں، اور آپ کے گھر کے جتنے ممبر اور افراد ہیں اسی حساب سے آپ صدقہ فطر اور فطرانہ ادا کریں۔ لہذا اس غلطی کا اور غلط فہمی کا ازالہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔